الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین کرام اور پردہ نشین خواتین، یہ سورہ حجرات ہے، مدنی زندگی کے اندر نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 106، اور اس سے پہلے جو سورت ہے وہ سورہ فتح ہے، وہ نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 111۔ لیکن ان دونوں کے اندر جو مضامین ہے وہ جڑے ہوئے مضامین ہیں اور آپس میں ایک دوسرے سے جوڑ ہے، اس وجہ سے ترتیب کے اعتبار سے ایک کے بعد ایک کو رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی چوتھی آیت کریمہ میں یہ کلمہ ہے حجرات کا، اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس سورت کا نام رکھا گیا سورہ حجرات۔ حجرات یہ جمع ہے، جمع کا مطلب ہے کہ بہووچن، اس کا ایک وچن آتا ہے حجرہ۔ حجرہ کسے کہتے ہیں؟ چار دیوار کو، صحن کو، کوٹ کو، اس کو کہا جاتا ہے حجرہ۔ اب کمرے کو حجرہ کہا جاتا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں یہ معنی نہیں تھا۔ کمرہ اسے کہا جاتا ہے کہ جہاں رات گزاری جائے اور جس کے اوپر بھی چھت ہو، اسے کیا کہتے ہیں؟ کمرہ۔ حجرہ کس کو کہتے ہیں؟ کہ جس کے اوپر چھت نہ ہو۔ خیر، اب ذرا دیکھیں کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی زندگی پر آپ نظر اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو ایک بات خاص طور پر ملے گی کہ صحابہ کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو محبت تھی اور جو عقیدت تھی، عجیب و غریب تھی۔ یعنی کہ ان کی نگاہ کے اندر اپنی جان، اپنی اولاد، اپنے ماں باپ، اس سے بھی زیادہ اگر کوئی محبوب تھا تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات تھی۔ اس لیے وہ نبی کی محبت کے اندر اور نبی کی اطاعت کے اندر وہ سب کچھ کرنے کے لیے کیا تھے بھئی؟ یہ لوگ تیار تھے۔ اب ہجرت کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ تشریف لائے تو صحابہ کے جو ایمان لا چکے تھے انہوں نے بھی ہجرت شروع کی۔ جہاں تھے، جس جگہ پر تھے، وہاں سے مدینہ کی طرف آنا شروع ہوا۔ ہجرت کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ اپنی جائیداد کو چھوڑ دینا، اپنے مکانات کو چھوڑ دینا، اپنے رشتہ داروں کو چھوڑ دینا، یہ کوئی معمولی کام ہے؟ یہ سرکاری ملازموں سے آپ پوچھئے، جب بدلی ہوتی ہے تو کیا ڈپریشن میں کتنے آتے ہیں؟ کو وطن چھوڑنا پڑتا ہے نا۔ تو یہ تو سب کچھ چھوڑ دیا، سب کچھ، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے اندر اور اطاعت رسول میں وہ لوگ مکۃ المکرمہ کو چھوڑ کر مدینۃ المنورہ آئے۔ اب جن کے جو رشتہ دار تھے وہ تو ان کے گھر پر چلے گئے، لیکن ایسے بھی تو لوگ تھے کہ جن کا رشتہ دار کوئی مدینہ میں تھا نہیں۔ اب ذرا دیکھیں، اب ان کے مکانات کا مسئلہ تھا، تو یہاں انصار بھی انصار تھے۔ انصار نے ان مہاجرین صحابہ کو ان کے مکانات کے لیے اور ان کی ضروریات کے لیے اپنی جائیداد کو دینا شروع کر دیا کہ بھئی یہ ہماری جائیداد ہے، یہ ہمارے مکانات ہیں، آپ اس میں رہیے اور اس میں زندگی گزاریے۔ تو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد جو مکانات تھے
اور جو جائیداد تھی ان کا دینا شروع ہوا۔ ان میں سے سب سے پہلے جو سبقت کی ہے وہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کی، بہت سب سے پہلے سبقت کی جائیداد کو دینے کی۔ یہ حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالی عنہ کون ہے پتہ ہے آپ کو؟ یہ وہ صحابی رسول ہے کہ میرے آقا نے جنت کے اندر ان کی قرآن کی تلاوت کی آواز سنی۔ کہاں بھئی؟ جنت میں۔ کس کی آواز ہے؟ تو کہ حارثہ کی آواز ہے۔ تلاوت اس روئے زمین پر کر رہے تھے، آواز کہاں آ رہی تھی؟ جنت میں۔ یہ مقام آخر حارثہ بن نعمان کو کیوں ملا؟ یہ مقام ملنے کی وجہ علماء نے بیان فرمائی، اور میرے آقا و مولا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ماں کی خدمت۔ کیا تھی بھائی؟ ماں کی خدمت۔ ماں کی خدمت کے نتیجے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقام عطا فرمایا کہ تلاوت ہو رہی ہے اس زمین پر، آواز آ رہی ہے جنت میں۔ خیر، تو سب سے پہلے سبقت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی زمین کو دینے کی، اس کے بعد دوسرے صحابہ نے بھی دیے۔ اب یہ جائیداد ملتی گئی انصار کے مکانات کو بنانے کے لیے، تو مسجد نبوی اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے حجرات تھے ان کے ارد گرد ان صحابہ نے مکانات کو بنایا۔ یہ عجیب ہے کہ صحابہ میں یہ خصوصیت تھی کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد رہا کرتے۔ جس طریقے سے کنگن ہوتا ہے تو کلائی بیچ میں آ جاتی نا، اس طریقے سے وہ ہر وقت رہتے تھے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تو وہ آپ کو گھیرے ہوئے رہتے تھے۔ سمجھ میں آئی بات؟ جنگ کا میدان ہو تب بھی اللہ کے محبوب کو گھیرے ہوئے رہتے، کہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف نہ پہنچ جائے۔ احد میں آپ نے سنا ہوگا کہ جب دشمنوں نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم پر تیروں کی بارش کی تو صحابہ نے گھیر لیا اللہ کے محبوب۔ کئی صحابہ کے سینے چھلنی ہوئے ہیں اللہ کے محبوب کی حفاظت کے لیے، کئی صحابہ کے ہاتھ کٹے ہیں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کے لیے۔ سمجھ میں آئی بات؟ یہ محبت تھی ان کے دلوں میں، تو سب کچھ قربان کیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہوا کہ جب مکہ مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی مدینہ آ کر، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کی تعمیر ہوئی، تو صحابہ نے اس کے چاروں طرف اپنے مکانات بنا لیے تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی۔ تو جب اللہ کے محبوب ہجرت کر کر مدینہ آئے تو آپ کے ساتھ اس وقت صرف 2 بیویاں تھیں، ایک حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اور دوسری حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا۔ اس لیے ابتداءً اللہ کے محبوب نے 2 حجرے بنائے۔ کتنے حجرے بنائے بھائی؟ تو یہاں جو حجرات ہیں نا، اس سے وہی حجرے مراد ہے کہ جن میں ازواج مطہرات رہا کرتی اور میرے محبوب کے مکانات تھے۔ تو پہلے 2 بنائے، پھر جس طریقے سے آپ کے نکاح کے اندر ازواج آتی گئی، حارثہ بن نعمان مکان خالی کرتے گئے اور جائیداد زمین دیتے رہے، اور اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات بنتے رہے، یہاں تک کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں 9 بیویاں آ گئی تو آپ کے 9 حجرے بن گئے۔ کتنے بنے؟ 9 حجرے بن گئے، اور انہی 9 حجروں کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے اپنی زندگی کے آخری 10 سال گزارے۔ یہ کیا بڑے محلات تھے؟ نہیں، یہ حجرے کیا تھے؟ ایک بھی حجرے کے اندر پکی اینٹ نہیں تھی، ایک بھی حجرے کے اندر پتھر نہیں تھا۔ آپ کا مکان جو کمرہ تھا، اس کمرے سارے کمروں کے اندر کچی اینٹیں تھیں۔ کیسی اینٹیں تھیں؟ کچی اینٹیں، گارے، اور ساتھ ساتھ کے اندر کہو نا کہ کھجور کی ٹہنیاں، اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ اور یہ تو کمرے کی بات ہے، آپ کے مکان کا جو صحن تھا نا، وہ صحن میں تو کچی اینٹیں بھی نہیں تھی، کچی اینٹیں بھی نہیں تھی، بلکہ صرف کھجور کی ٹہنیاں ہی ٹہنیاں تھی اور کوئی چیز نہیں، گارا بس۔
اس لیے کسی نے کہا نا سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، ہے نا بھائی؟ ہاں آپ چاہتے تو بڑے عالیشان محل آپ کے بن سکتے تھے، لیکن آپ نے سادگی والی زندگی کو گزارا۔ علماء نے لکھا ہے کہ آپ کے مکان کی جو سائز تھی، وہ کمرہ جو آپ کا تھا وہ کمرہ 10 ہاتھ تھا، یعنی کہ 5 میٹر لمبا تھا۔ کتنا؟ 5 میٹر لمبا اور 4 میٹر چوڑا، یہ آپ کا کمرہ تھا۔ اور جو صحن تھا وہ 10 میٹر لمبا اور 3.5 میٹر چوڑا تھا۔ بس یہ آپ کا مکان تھا۔ یہ کیا تھا بھائی؟ آپ کا مکان تھا، اور اسی کے اندر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم رہتے تھے۔ تو یہ 9 حجرے اسی طریقے سے بنے ہوئے تھے۔ اب ذرا آپ دیکھیں کہ یہ ان حجروں کی اہمیت کہ خود قرآن کریم نے اسی نام کی ایک صورت رکھی، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا، اسی نام کی صورت خاص طور پر رکھی گئی۔ اب ذرا آپ اور غور کیجئے کہ کبھی اس حجرے کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی طرف ہو رہی ہے، اور کہا کہ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، کبھی ان حجرات کی نسبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہو رہی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم۔ سمجھ میں آئی بات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت کے بغیر ان کے حجروں میں داخل ہوا نہ جائے۔ اب یہ مکانات اتنے قیمتی تھے، اتنے اہم تھے کہ آپ کیا اندازہ لگا سکتے ہیں؟ جس جگہ کی نسبت محمد رسول اللہ سے ہو جائے، سمجھ میں آئی بات، تو اس کا کیا کہنا۔ خیر میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس کی جو چھت تھی نا، وہ چھت بھی کوئی اونچی نہیں تھی، بلکہ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ تو فرماتے ہیں کہ میں جب بالغ نہیں ہوا تھا اور میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج کے مکانات میں، امہات المؤمنین کے مکانات میں جاتا تھا، ہاتھ اونچا کرتا تھا تو چھت پر لگ جایا کرتا۔ کہاں لگ جاتا؟ چھت پر لگ جاتا۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش سن ہجری 21 کے اندر ہو رہی ہے، اور آپ کی وفات جو ہوئی وہ کب ہوئی؟ سن ہجری 110 کے اندر ہوئی ہے۔ اب ذرا دیکھیں کہ چھت کی اونچائی اتنی ہے، صرف ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا مکان کہ ان کا صحن بھی کچی اینٹ کا تھا، لیکن وہ بعد میں بنایا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ نہیں تھا، ورنہ سارے صحن کس کے تھے بھائی؟ کھجور کی ٹہنی کے۔ اب اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزر رہی ہے، یہاں تک کہ میرے محبوب اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ کیا ہو گئے؟ رخصت ہو گئے۔ کیوں؟ آپ نے یہ سادگی والی زندگی جو گزاری ہے، وہ اس پر امت کو ایک بڑی تعلیم ہے کہ آپ جو دنیا میں تشریف لائے تھے وہ لوگوں کی آخرت کو بنانے کے لیے آئے تھے، اور جو آدمی لوگوں کی آخرت کو بنانے کی فکر میں لگتا ہے وہ دنیا کی مستی میں کبھی رہتا نہیں ہے، اس کے سامنے کیا ہوتی ہے؟ آخرت۔ اسی لیے انہی حجرات کو جب توڑنے کی بات آئی کہ انہیں توڑ دیا جائے، تو اس وقت سعید ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، افسوس ظاہر کرتے ہوئے، کاش کہ یہ حجرے رکھے جاتے تاکہ جو نئی نسل آتی وہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی قناعت کو دیکھتی اور عالیشان مکانوں پر کبھی وہ فخر نہ کرتے، عالیشان مکانوں پر وہ کبھی فخر نہ کرتے۔ یہ واقعہ کب پیش آیا؟ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا ہے جب ولید ابن عبد الملک خلیفہ وقت تھے، اور مدینۃ المنورہ کے گورنر جو تھے وہ سعید ابن مسیب، وہ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور یہ سن ہجری 88 کی بات ہے۔ کب کی بات ہے؟ سن ہجری 88 میں۔ اس وقت مسجد نبوی کی توسیع کے لیے، یعنی اس کو بڑی کرنے کے لیے، ولید ابن عبد الملک نے حکم دیا عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کو
کہ آپ ان کے وارثوں سے ان حجرات کو خرید لیجئے، ان کی قیمت دے دیجئے، اور اس کے بعد مسجد نبوی کے اندر اس کو شامل کر لیجئے، تاکہ مسجد نبوی کیا ہو جائے بھائی، بڑی ہو جائے۔ تو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے وارثوں سے خریدا اور پھر اس کو منہدم کیا اور گرایا۔ ہاں، تو عطا خراسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ولید کا یہ پیغام جب مدینہ میں پہنچا ہے کہ امہات المؤمنین کے حجرات کو گرا دیا جائے گا، تو مدینہ کے اندر چیخ و پکار شروع ہو گئی، رونا، کیونکہ یاد تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ذہن کے اندر ایک سوال آتا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بھئی مسجد نبوی کی توسیع یعنی اس کو بڑا کرنے کا کام تو خلفائے راشدین نے بھی کیا ہے، لیکن کسی خلیفہ نے، نہ حضرت ابوبکر نے، نہ حضرت عمر نے، نہ حضرت عثمان نے، نہ حضرت علی نے رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے، کسی نے بھی حجرات کو گرائے نہیں، اللہ کے محبوب کے مکانات کو گرائے نہیں، اور عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں گرائے؟ یہ سوال علماء نے جواب یہ دیا ہے کہ ان خلفائے راشدین نے جو مسجد کو بڑا کیا ہے وہ کیا ہے، سن ہجری 30 تک، کب تک کیا ہے بھائی، سن ہجری 17 سے لے کر سن ہجری 30 تک، اور اس وقت ازواج مطہرات حیات تھی، اندر رہتے تھے، اس لیے جب اماں رہتی تھی اندر تو پھر کون گرائے گا بھائی، کوئی گرائے گا؟ ہاں، اس وقت میرے محبوب کی ازواج مطہرات اور ہماری امائیں اس کے اندر رہا کرتی تھی، اس لیے خلفائے راشدین نے ان حجرات کو گرائے نہیں، اور جتنا کشادہ مسجد کو کرنا تھا تو اس کے سامنے والی سائیڈ میں کیا، اس طرف نہیں کیا، لیکن سب سے آخر کے اندر ازواج مطہرات میں سے کوئی جو اس دنیا سے رخصت ہوئی ہے تو وہ سن ہجری 59 یا سن ہجری 61 میں ہو، اب اس کے بعد یہ حجرے خالی ہو گئے۔ تو یہ جو عمر ابن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے ان حجروں کو جو توڑا ہے مسجد کو وسیع کرنے کے لیے، وہ سن ہجری 88 میں کیا ہے۔ کب کیا ہے بھائی؟ سن ہجری 88 میں، اور اس وقت بالکل خالی تھے، اور اس کو توڑنا ضروری تھا، اس وجہ سے ضروری تھا کہ اس سے پہلے جتنی بھی مسجد کو کشادہ کیا گیا تھا تو وہ مغرب والی طرف کر دیا گیا تھا، سمجھ میں آئی بات، مغرب کی طرف کر دیا گیا تھا، مشرق کی طرف کبھی نہیں ہوا تھا، اس وجہ سے محراب سینٹرل میں نہیں آتا تھا، تو محراب کو سینٹرل میں لینے کے لیے بھی اس حجروں کو توڑنا کیا تھا بھائی؟ اب سارے حجرات کو توڑ دیے گئے، لیکن ایک حجرہ تو ٹوٹنے والا نہیں تھا جس میں محمد رسول اللہ آرام فرما رہا ہے، وہ ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کا حجرہ ہے۔ باقی حجرات کو توڑ کر مسجد نبوی کی توسیع کے اندر کیا کر لیا بھائی؟ شامل کر لیا۔ تو انہی حجرات کا یہاں اس صورت کے اندر تذکرہ ہے، اور اسی کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس صورت کا نام کیا رکھا بھائی؟ سورہ حجرات۔ ایک بات نوٹ کر لینا، وہ یہ ہے کہ ہمارا قبلہ مغرب کی طرف ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ مغرب کی طرف، جہاں سورج غروب ہوتا ہے۔ مدینہ میں قبلہ مغرب کی طرف نہیں ہے، جہاں سورج غروب ہوتا ہے وہاں نہیں ہے، بلکہ مدینہ میں قبلہ جنوب کی طرف ہے۔ کس کی طرف ہے؟ یعنی کہ اس طرف۔ کس طرف؟ جنوب کی طرف ہے۔ ہاں، اب دیکھیے ایک بات اور نوٹ کر لیجئے کہ بیت المقدس ابتدا میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینۃ المنورہ میں آئے تو ابتدا کے اندر قبلہ بیت المقدس کی طرف تھا۔ کہاں تھا؟ بیت المقدس کی طرف، اور بیت المقدس مدینہ سے شمال کی طرف ہے۔ کہاں ہے؟ شمال کی طرف۔ تو پہلے اللہ کے محبوب شمال کی طرف رک کر کے نماز پڑھتے تھے، قبلہ اسی طرف تھا، اس لیے حجرے جو بنائے وہ قبلے کی طرف بنائے تھے، اور اس کے اندر دروازہ رکھا تھا تاکہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد میں آنا آسان ہو جائے۔ پھر جب قبلہ چینج ہو گیا تو شمال سے جنوب کی طرف ہو گیا، سمجھ میں، اور مغرب تو داہنی طرف پڑتی ہے وہاں پر۔ تو الغرض میرے کہنے کا مقصد یہ ہے
کہ سارے حجرات جو تھے وہ قبلی دیوار پر تھے. کہاں تھے بھائی؟ قبلی دیوار کی طرف تھے. خیر، تو ان حجرات کا تذکرہ اس صورت میں آیا ہے. اسی نسبت سے اس صورت کا نام کیا رکھا ہے بھائی؟ سورہ حجرات. اب ذرا دیکھیں کہ ربط کیا ہے، پھر بات کو اپنے ختم کرتے ہیں ان تینوں صورتوں میں. تو دیکھیے، قرآن کریم کی وہ صورتیں جو حامیم سے شروع ہوتی ہے وہ 7 ہے. کتنی ہیں؟ 7 صورتیں ہیں. ان 7 صورتوں کے اندر 3 چیزوں کا ذکر ہے. ایک اللہ کی توحید کا، دوسرا محمد رسول اللہ کی رسالت کا، اور تیسرا عقیدہ آخرت کا. اور یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں. کتنے عقیدے ہیں بھائی؟ یہ 3 بنیادی عقیدے ہیں. اور ہر مسلمان سے کہا گیا ہے کہ ان 3 عقیدوں کی دعوت پوری دنیا کے اندر پھیلاؤ. پوری دنیا میں یہ ہماری ذمہ داری ہے. اللہ کی وحدانیت، محمد رسول اللہ کی رسالت اور عقیدہ آخرت. اب بات صاف ہے کہ جب اس دعوت کو پھیلایا جائے گا تو سامنے والے قبول کریں گے یا نہ کریں گے؟ قبول کر لے تو آمنا وصدقنا، اور اگر نہ قبول کرے تو کیا ہوگی؟ جنگ ہوگی نا. کیا ہوگا بھائی؟ جنگ ہوگی. تو اب دیکھیے، یہ حامیم والی صورتیں ختم ہوئی تو اس کے بعد سورہ محمد آئی، اور سورہ محمد کی پہلی ہی آیت سے لے کر آخری آیت تک جنگ کا ہی بیان ہے، اور کوئی بیان نہیں. کیا ہے؟ جنگ ہی جنگ ہے. سارے احکامات جنگ کے ہیں. اب سورہ محمد کے بعد سورہ فتح آئی. اب مسلسل جنگ ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ ایک دن اللہ کیا کرے گا؟ فتح دے گا. تو سورہ فتح میں سارے احکامات فتح کے متعلق ہے. سمجھ میں آئی بات؟ اب جب فتح ہو گئی اور کسی ملک پر تمہارا قبضہ ہو گیا تو اب ملک کو سنوارنے کی ذمہ داری کس کی رہے گی؟ ہماری رہے گی نا. اب تو ہم فتح ہمارے قبضے میں آ گیا تو اب ملک کو سنوارنے کے جتنے اصول ہیں، جس کو کہتے ہیں معاشرتی زندگی، تو یہ سارے اصول سورہ حجرات میں. تو اس لیے پہلے سورہ محمد آئی، پھر سورہ فتح آئی، اور پھر سورہ حجرات آئی. پتہ چلا کہ اصلاح عالم کے اصول سورہ محمد اور سورہ فتح کے اندر ہے، اور اصلاح نفس کے اصول سورہ حجرات میں، تاکہ انسان کامیاب ہو جائے. سمجھ میں آئی بات؟ انسان کامیاب ہو جائے. اس لیے ہم نے سب سے پہلے سورہ حجرات کو لیا ہے. اس بنا پر لیا ہے سورہ حجرات کی تفسیر کو مقدم رکھا تاکہ ہماری معاشرتی زندگی کیا ہے بھائی؟ سنور جائے. خیر، اب ایک اور ربط سن لیجئے. یہ ربط یہ ہے کہ سورہ فتح کے بعد سورہ حجرات ہے، اور سورہ فتح کے آخر کے اندر صحابہ کی تعریف اور صحابہ کی منقبت بیان کی گئی ہے، اور سورہ حجرات کے شروعات میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا حکم دیا گیا. تو یہ جوڑ بھی ہو گیا. ایک اور جوڑ سن لیجئے. وہ جوڑ یہ ہے کہ سورہ فتح کے اندر ایک واقعہ گزرا ہے. اور واقعہ کیا ہے؟ واقعہ ہے حدیبیہ کا. اور حدیبیہ کا واقعہ آپ نے سنا ہے نا، جو صلح کر لی تھی. آپ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو لے کر کہاں جا رہے تھے بھائی؟ عمرہ کرنے کے لیے، لیکن مشرکان مکہ نے آپ کو حدیبیہ میں روک دیا اور عمرہ کرنے کی اجازت نہیں دی. تو سارے صحابہ احرام کی حالت میں تھی. خیر، تو تفصیلی واقعہ ہے، پھر کبھی کریں گے. خیر، کہنے کا مقصد یہ، وہاں صلح نامہ لکھا گیا تو صلح ہوئی. اب یہ صلح ایسی تھی کہ اس وقت ان کے سارے شرائط کو قبول کر لیا گیا تھا. اب بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ تفصیل سے ہے. خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس وقت حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے غصے میں آ گئے تھے. آپ تو جذباتی تھے، تو آپ نے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے کہا، کیا آپ نبی برحق نہیں ہے؟ تو اللہ کے محبوب نے کہا، ہاں کیوں نہیں، میں نبی برحق ہوں. کیا ہم حق پر اور ہمارا دشمن باطل پر نہیں ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیوں نہیں، ہم حق پر ہے، ہمارا دشمن باطل پر ہے. پھر ہم یہ دب کر صلح کیوں کر رہے ہیں؟ سمجھ میں آئی بات؟ پھر یہ دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت جب ہم حق پر ہے، آپ نبی برحق ہے، پھر ہمیں دب کر صلح کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں،
اور مجھے یہ حکم دیا گیا ہے اور اللہ میری مدد فرمائے گا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک اور سوال کیا اور یہ کہا کہ آپ نے نہیں کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا ہاں جی ہاں عمر، میں نے کہا تھا کہ ہم بیت اللہ کا طواف کریں گے۔ تو پھر کیوں؟ تو اللہ کے محبوب نے فرمایا اے عمر، میں نے یہ تو نہیں کہا تھا نا کہ اس سال کریں گے، ہاں ضرور اللہ تمہیں بیت اللہ کا طواف کرائیں، لیکن ابھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ تھما نہیں تھا۔ تو حضرت عمر حضرت ابوبکر کے پاس گئے، تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہی سوالات کیے، تو حضرت ابوبکر نے بھی وہی جوابات دیے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حالانکہ حضرت ابوبکر کو پتہ نہیں تھا کہ وہ حضرت عمر اللہ کے محبوب کے پاس سے ہو کر آئے، لیکن وہی زبان سے نکلا جو اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلا تھا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں دو باتیں، ایک بات پہلے یہ سمجھ لو، اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام معلوم ہوا کہ جو بات اللہ کے محبوب کی زبان سے نکلی وہ ان کی زبان سے نکلی، ایک بات۔ اور دوسری بات کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سختی سے کلام کیا ہے وہ کیا کہتے ہیں، غلبہ حال تھا۔ کیا تھا؟ غلبہ حال۔ اور غلبہ حال میں جب آدمی کوئی سوال کرتا ہے تو اس پر پکڑ ہوتی نہیں ہے۔ سمجھ میں آئی بات؟ لیکن ظاہر کے اندر یہ بے باکی والا سوال تھا، اور اللہ کے محبوب کے سامنے ایسا سوال کرنا کہ آپ برحق نبی نہیں ہے، کیا ہم حق پر نہیں ہیں، یہ ایسا کلمہ تھا جو بے باکی والا تھا۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح نازل ہوئی، انا فتحنا لک فتحا مبینا، اے عمر سورہ فتح کی آیت کریمہ سنائی، تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے محبوب یہ فتح ہے؟ تو کہ جی ہاں یہ فتح ہے۔ اس کے بعد حضرت عمر کو بڑا افسوس ہوا، کئی روزے رکھے، صدقے دیے، نماز پڑھی تاکہ میری کوتاہی کو اللہ کیا کر دے، معاف، کیونکہ نیکیوں سے برائیاں کیا ہوتی ہے بھائی، معاف ہو جایا کرتی ہے۔ دیکھیے یہ دراصل صحابہ کرام کے دلوں کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت حد سے زیادہ تھی، وہ اپنی جان دینے کے لیے تیار تھے، سب کچھ کرنے کے لیے تیار تھے۔ یہ جو واقعہ پیش آیا ہے یہ بھی امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ کس کے لیے تھا بھائی؟ امت کی تعلیم کے لیے تھا۔ تو یہاں وہ واقعہ میں صحابہ کرام سے کچھ بے باکی والا کلام اللہ کے محبوب کے سامنے ہو گیا، تو یہاں پہلی ہی آیت کریمہ میں سورہ حجرات میں کہا نبی کی تعظیم کا حکم دیا۔ کس کا حکم دیا؟ تاکہ دوبارہ ایسا واقعہ پیش آئے نہیں۔ اب دیکھیں اس صورت کے اندر معاشرت کے 12 بڑے بڑے اصول بیان فرمائے ہیں، 3 اصول ضمنی بھی ہے، اگر اس کو شمار کر لیا جائے تو یہ 15 اصول ہوں گے، تو اس کے اندر 15 اصول کو اس صورت کے اندر بیان فرمایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اللہ ان اصولوں کو صحیح طریقے سے آپ حضرات کے سامنے پیش کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے، اور ہم تمام کو اس پر عمل کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔